السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک تنگ و تاریک کمرے میں آئے ہوئے اسے چند دن ہوئے تھے۔ وہ 10 بائی 10 فٹ کا کمرہ تھا جس میں نزہت مسیح کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے سر پر قتل کا الزام تھا جو بالآخر اپنے انجام کو پہنچا، اور تمام ثبوتوں گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت نے اسے مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنا دی۔ اس نے اس تنگ و تاریک کمرے میں یہ چند دن نہ جانے کس طرح گزار دیے تھے۔ وہ قید و بند کی صحبتوں کی عادی نہ تھی۔ در و دیوار پر سیم نے ماحول پر ایک عجیب سی کثافت بھری بدبو پیدا کر رکھی تھی، اور فرش کی اینٹیں جا بجا اکھڑی پڑی تھیں۔ سرکاری بجٹ باقاعدگی سے جیل خانہ جات کے محکمے کو دیا جاتا تھا، لیکن نہ جانے وہ بجٹ کس مد میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔ اس بجٹ کا آڈٹ ہر سال ہوتا، مگر کبھی کسی ذمہ داری والے منصب کے فرد نے جیل کا دورہ کرنے کے بعد بھی قیدیوں کی حالت زار پر توجہ نہ دی تھی۔ صاحب اختیار لوگوں نے تو کبھی زحمت ہی گوارا نہ کی تھی کہ وہ زمینی حقائق پر ایک اچٹتی نظر ہی ڈال لیں۔ موسم خزاں کا آغاز ہو چکا تھا۔ در و دیوار کی سیم کی بدولت ان قیدیوں کے کمروں میں سردی معمول سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہیں پتلا سا ایک بچھونا دے دیا جاتا تھا۔ ان زمینی بستروں میں بھی زمین سے اٹھتی ہوئی ٹھنڈک کی شدت کو کم کرنے کی صلاحیت نہ تھی۔ نزہت مسیح کی آنکھیں ہر وقت سیم سے بھری در و دیوار کی جانب تکتی رہتی تھیں۔ وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کال کوٹری سے فرار حاصل کرنے کا نت نیا منصوبہ سوچتی رہتی، لیکن اس کا دماغ جیسے معاف ہو چلا تھا۔ کوئی مؤثر منصوبہ اس کے دماغ میں بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر منصوبے اپنے دماغ میں تراشتے تراشتے اس کا دماغ بوجھل اور ہلکان ہونے لگتا، تو وہ اپنے وجود کو سمیٹ کر بیٹھ جاتی، اور یوں اس کا یہ تمام وقت اپنی آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے گزر جاتا۔ یہ جیل قطار در قطار کمروں پر محیط تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ پرائمری اسکول کی طالبہ تھی تو ایسے ہی قطار در قطار ایک رو میں تعمیر شدہ کمرے اس کے اسکول میں ہوا کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں داخلی دروازہ موجود تھا، اور اس جیل خانے میں ہر کمرے میں داخلی دروازے پر بھی سلاخیں تھیں۔ اسکول میں اس کے کمرے کی جانب ایک دیوار پر بڑے سے روشن دان اور کھڑکیاں ہوا کرتی تھیں، جبکہ یہاں سلاخوں والے محض 2 روشن دان تھے جو کہ فرش سے 10 فٹ کی بلندی پر بنائے گئے تھے۔ حکومتی سرکار نے بس اتنا احساس کر رکھا تھا کہ قیدی ہوا کی آمد و رفت بند ہونے کی بنا پر حبس اور دم گھٹنے کا شکار نہ ہوں، اور تازہ ہوا کا گزر ان مضبوط سلاخوں والے روشن دانوں سے ہوتا رہے۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گمسم بیٹھی تھی کہ صفائی کی غرض سے نعمان مسیح جیل کی اس کال کوٹڑی کے واحد سلاخ دار دروازے پر آ کھڑا اسے دکھائی دیا۔ وہ اس جیل کا سب سے پرانا خاکروب تھا۔ اسے اس جیل کی خاکروبی کرتے ہوئے اب پورے 30 سال بیت چکے تھے۔ سرکاری ملازمت میں اسے پورے 18 سال کی عمر میں اس کے چچا رحمت مسیح کی سفارش کی بدولت ڈال دیا گیا تھا۔ وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے انجینئر بن جائے گا، لیکن اس کے ہاتھ میں 18 سال کی عمر سے برش، پونچھا، جھاڑو، بالٹی اور ایک 4 پہیوں والی ٹرالی سمیت اس جیل میں تمام عمر گزارنے کا نصیب دے دیا گیا تھا۔ وہی 4 پہیوں والی سرکاری بڑی سی ٹرالی آج وہ حسب معمول وہاں سلاخوں کے باہر کھڑا تھا۔ نعمان کے ہمراہ ہمیشہ ایک سپاہی ہوتا جس کے ہاتھ میں بہت سی چابیوں کا گچھا ہوتا تھا۔ سپاہی نے نزہت کی کال کوٹڑی کا سلاخ دار مرکزی دروازہ ایک چابی گھما کر کھول دیا۔ نزہت نے ایک حقارت بھری نگاہ سپاہی کی جانب ڈالی، جس نے نزہت کی اس ادائے حقارت کو نظر انداز کرتے ہوئے نعمان کو ٹرالی سمیت کوٹھڑی میں داخل کرنے کے بعد دوبارہ سلاخ دار زنگ آلود دروازے کو مقفل کر دیا۔ گڈ ڈے نزہت، نعمان نے اپنے مخصوص مسیحی انداز میں الیک سلیک کی۔ گڈ ڈے، وہ محض یہ کہہ کر خاموش رہی۔ نعمان اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ نعمان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ اسے اس کام کا شوق تو نہیں تھا، لیکن اب اس کی عمر کی 48ویں خزاں چل رہی تھی۔ اب وہ گویا اس کام کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کے سوا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
وہ کام کے دوران کن اکھیوں سے نزہت کی جانب بھی دیکھا کرتا تھا۔ وہ عورت ذات تھی، لیکن نعمان کے اس طرح کن اکھیوں سے دیکھنے سے غافل نہ تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بہت ہولے سے بولی، تاکہ باہر چہل قدمی کرتے سپاہی تک اس کی آواز نہ پہنچ سکے۔ نعمان نے نفی میں سر ہلایا، گویا کہہ رہا ہو کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہا۔ پھر وہ پونچھا فرش پر پھیرتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ جگہ دینا پلیز، اس نے آہستہ آواز میں نزہت سے کہا۔ وہ بہت ہولے سے اس کے قریب سے گزری اور خسر پھسر کے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کیا باتیں؟ کرو۔ نہیں، اکیلے میں۔ ہم اکیلے ہیں، تم بات کرو۔ وہ باہر گھوم رہا ہے، اگر اس نے سن لیا تو؟ نزہت نے جیل کی کال کوٹریوں کی چابیاں تھامے سپاہی کی جانب باہر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی اس سپاہی پر سبت تھیں۔ وہ کچھ نہیں سن رہا، تم اپنی بات کرو۔ نعمان نے صفائی کی اشیاء لوازمات سے بھری ٹرالی سے اس مرتبہ پانی سے بھری بالٹی اٹھائی اور کوٹری کے ایک کونے میں رکھ دی۔ اسے اب فرش پر نیم گیلا پونچھا دینا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے؟ اسی لیے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ نہیں، تم نے مجھے ابھی بتایا تو میرے علم میں آ گیا۔ یہ نہیں پوچھو گے میں نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں، ہر جرم کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں۔ ان محرکات کا دوسرا نام انسانی جذبات ہوتا ہے۔ جب قانون انسانی جذبات کو نہیں مانتا اور سزا سنا دیتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ تم سے قتل کی وجہ پوچھوں؟ تم مجھے ایک سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، نزہت نے اسے دعا دی۔ خداوند تمہارے ساتھ بھی ہو، آمین۔ پھر کچھ دیر دونوں میں ایک خاموشی طاری رہی۔ کیا تمہاری شادی ہوئی؟ نزہت نے یکدم ایک غیر متوقع سوال نعمان سے کیا تھا۔ وہ اس کی ذاتیات تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ نہیں، لیکن تم مجھ سے میری ذاتیات کے متعلق سوال نہیں پوچھ سکتی۔ نعمان نے نزہت پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے پوچھنے کا حق حاصل ہے، وہ دھڑلے سے بولی۔ وہ کیسے؟ تم میرے خاوند کے کنبے کے ایک فرد ہو، ہمارا دھرم و مذہب ایک ہے، اور یوں ہمیں ایک دوسرے کے متعلق جاننے کا حق حاصل ہے۔ تم بھول رہی ہو، ہم اس وقت چرچ میں نہیں ہیں، بلکہ ایک سرکاری جیل میں موجود ہیں۔ یہ حق ہمیں صرف خداوند کے گھر میں حاصل ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں، سمجھی تم؟ نعمان قدر ناگواری کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کال کوٹڑی کی سلاخوں کے اس پار کھڑے پولیس اہلکار کی سمت بھی دیکھا جو نہ جانے اب کہاں جا کھڑا تھا۔ بالآخر وہ سپاہی نعمان کو نظر آ ہی گیا۔ وہ اس کوٹھڑی کی سلاخوں سے 20 فٹ کی دوری پر جا کھڑا ہوا تھا، جہاں موسم خزاں کی بھلی لگتی دھوپ میں وہ ایک سگریٹ ہاتھ میں لیے اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس سپاہی کی پیٹھ ان دونوں کی جانب تھی۔ یقیناً نعمان اور نزہت کے مابین ہونے والی گفتگو اس کی سماعتوں سے نہیں ٹکرائی تھی۔ وہ ہمیں سن نہیں سکتا، لیکن ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، اور غور سے سنو جو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیل ہو یا کلیسا، خداوند ہر جگہ پر ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا رشتہ ہر جگہ برقرار رہتا ہے۔ میں ایک کیتھولک مذہبی عورت ہوں۔ نعمان، بے شک تم جا کر سینٹ فریڈرک کلیسا سے معلوم کر لو۔ میرا نام تو ہر اتوار کلیسا آنے والوں میں درج ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اب نعمان کے لہجے میں موجود تلخی دور ہو چکی تھی، اور اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ بھی ابھری تھی۔ کہنا کیا ہے تمہیں؟ جلدی کہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تبھی نزہت نے کہنا شروع کیا۔ تم کلیسا جاؤ گے، وہاں فادر پترس سے ملنا، میرا سلام کہنا، اور ان کے پاس چرچ میں اپنے آپ کو کلیسا کا رکن درج کرواؤ، اور انہیں یہ بھی کہنا کہ مجھے 2 عدد گرم موٹے بچھونے بھجوا دیں، کیونکہ یہاں بہت زیادہ سردی ہے۔ یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روکے گا، اس کی قانوناً اجازت ہے۔ تم کلیسا میں جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کرواؤ بس۔ لیکن میں فادر پترس کے کنیسا میں اپنی رجسٹریشن کیوں کرواؤں؟ اس مرتبہ نعمان نے تحیر بھری نظروں سے نزہت کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم جب ان کے کنیسا کے ممبر بن جاؤ گے تو تم میرا پیغام ان کو دینا کہ مجھے وہ اپنے خاص اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جیل میں خاکروب کے طور پر پے رول پر جاب دلوا دیں،
تاکہ میں دن کے اوقات میں تمہارے ساتھ جیل کی اس چار دیواری میں ہی صحیح لیکن کم از کم اس کال کوٹڑی سے باہر آزادانہ نکل تو سکتی ہوں۔ میرا دم گھٹتا ہے اس کال کوٹڑی میں۔ واہ، آئیڈیا تو خوب ہے۔ اس معاملے میں یقیناً فادر تمہاری مدد کریں گے اور میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، نعمان کچھ سوچتا ہوا بولا۔ البتہ 2 عدد گرم موٹے بچھونے میں شام تک تمہیں دے جاؤں گا، ان کی فکر تم نہ کرنا۔ یسوع کے نام پر میں یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ رہی بات اجازت کی تو وہ میں جیلر صاحب سے لے لوں گا۔ تمہارے ساتھ خداوند بھلائیاں کرے۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، جیسا کہ اپنے خداوند پر، اور مجھے بھی خداوند پر اور تم پر۔ وہ سر جھکا کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ پھر اس نے بالٹی اٹھا کر ٹرالی میں واپس رکھی اور ٹرالی گھسیٹتے ہوئے کوٹھڑی کے واحد سلاخدار دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ کام ختم۔ حسب معمول اس نے سپاہی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سپاہی نے گھوم کر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ نزہت کی جانب حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کوٹھڑی کا مقفل دروازہ ایک چابی کی مدد سے کھولا۔ نعمان وہاں سے سپاہی کے ہمراہ اگلی کوٹھڑی کی سمت روانہ ہو گیا۔ نزہت نے سپاہی کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے زیر لب خرافات بکے اور دوبارہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کنیسا کے بڑے پادری فادر پطرس نے اپنے اثر و رسوخ کی بدولت نزہت کے لیے جیل کے اندر ہی ملازمت کا بندوبست کر دیا تھا۔ اسے زنانہ خاک روبی کے فرائض سونپ دیے گئے تھے۔ چونکہ نعمان اور نزہت اب ایک ہی کنیسا کے رکن تھے، اس لیے کہ نعمان نے فادر پطرس کے کنیسا کی رکنیت اختیار کر لی تھی، اور یہ سب اس نے نزہت کے کہنے پر کیا تھا۔ نہ جانے کیوں نعمان کو نزہت پسند آ گئی تھی، حالانکہ اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا تھا اور اسی قتل کرنے کی پاداش میں اسے اس جیل میں عمر قید کی سزا کاٹنی تھی۔ وہ تو بھلا ہوا تھا اس دور حکومت کا کہ اب قتل کی سزا پھانسی نہیں تھی، ورنہ نزہت اپنے شوہر کو قتل کرنے کی پاداش میں کب کی پھانسی کے پھندے پر لٹک گئی ہوتی۔ یہ اس کی اچھی قسمت تھی یا وقت اچھا چل رہا تھا؟ اگر وہ یہی قتل کچھ عرصہ قبل کر چکی ہوتی تو شاید اس دنیا میں اب تک سانس بھی نہ لے رہی ہوتی۔ آج وہ دونوں مل کر کوٹھڑی در کوٹھڑی صفائی ستھرائی کا کام کر رہے تھے۔ جیلر نے دونوں کو ساتھ میں ہی اپنے فرائض منصبی کی تکمیل کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یوں نعمان کو ایک ساتھی مل گیا تھا جس پر وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ پولیس کا سپاہی بھی اب ان پر کڑی نظر نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اب نعمان کسی بھی کال کوٹھڑی کی صفائی کی غرض سے تنہا نہیں جایا کرتا تھا، بلکہ نزہت بھی اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ معروف بات ہے کہ ایک سے بھلے دو، لہٰذا اب وہ دو تھے۔ نزہت کو جیل کے پیرول پر جز وقتی ملازمت مل گئی تھی۔ دونوں اب ایک ہی کنیسا کے رکن تھے اور ایک دوسرے کو بھلے طریقے سے سمجھتے تھے۔ دھوبی گھاٹ کہاں ہے؟ نزہت نے نعمان سے دریافت کیا۔ وہ اس وقت ایک کوٹھڑی کی سیم زدہ دیوار پر جھاڑو سے سیم جھاڑ رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں دھوبی گھاٹ سے کیا غرض؟ بس مجھے بتاؤ کہ دھوبی گھاٹ کہاں ہے؟ دھوبی گھاٹ کی گاڑی آتی ہے، فی الوقت جیل میں کوئی دھوبی گھاٹ نہیں۔ کب آتی ہے؟ مطلب کس دن؟ نزہت نے سوال کیا تو نعمان نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ 2 ہفتوں میں ایک مرتبہ، بدھ کے روز۔ یہ کہہ کر نعمان نے نزہت کی جانب ترچھی نظریں ڈالتے ہوئے کہا، تم دھوبی گھاٹ کے متعلق کیوں دریافت کر رہی ہو؟ بس یوں ہی۔ نزہت نے لاپرواہی سے اپنا سر ہلایا اور نیم گیلا کپڑا فرش پر پھیرنے میں مصروف ہو گئی۔ نعمان نے بھی اس کے کام میں اس کی مدد کی۔ دونوں اکڑوں بیٹھ کر نیم گیلا کپڑا پھیرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اگر جیل میں کوئی قیدی بیمار ہو جائے یا اسے کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو جیل انتظامیہ والے اس کا کیا کرتے ہیں؟ نزہت نے اس دوران دوبارہ سوال کیا۔ نعمان نے ایک نظر نزہت پر ڈالی اور جواب دیا، تمہارے خیال میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کو بلانا چاہیے یا مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے؟ اور کیا کرنا چاہیے؟ نزہت کے یہ تیور دیکھتے ہوئے نعمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ جیل بہت بڑی ہے، اس میں ہر طرف پہرے دار موجود ہیں۔ شاید وہ اس کے ارادے بھانپ گیا تھا، پھر بولا، یہاں ایک ڈسپینسری بھی ہے اور ایک ڈاکٹر بھی، ساتھ میں ایک نرس بھی ہے۔ اور کیا چاہیے مریض قیدی کو؟ تم مجھے غلط مت سمجھو نومی۔ اس مرتبہ نزہت نے ایک ادائے مخصوص کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جھینپ سا گیا۔
اسے عورت ذات کی ان اداؤں پر حیا آتی تھی۔ اس کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا جب وہ ایک عورت کے اتنا نزدیک ہوتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا تھا۔ وہ ان تمام باتوں سے قطعی ناآشنا تھا جب نزہت نے اسے ایک ادائے دلربائی کے ساتھ دیکھا تھا اور اس کے اصل نام کی بجائے اسے نومی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ تب اس کے دل کے تار ہل کر رہ گئے تھے۔ میرا نام نعمان ہے، اس نے نزہت کو یاد دلاتے ہوئے کہا تھا، لیکن اسے نزہت کا یوں اسے مخاطب کرنا اچھا لگا تھا۔ لیکن میرے لیے آج سے تم نومی ہو، نزہت نے اس کی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دنیا تمہیں نعمان کہے گی مگر میں تمہیں نومی کہہ کر پکاروں گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ بھلا اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن مجھے یہاں تم سے دل لگی کرنے کی غرض سے بھرتی نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں دل لگی والی کوئی بات نہیں۔ نزہت نے اس کی طرف اسی نگاہ دلربائی کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر کسی کو چاہنا بری بات تو نہیں ہے۔ مجھے تم پسند ہو بس، لیکن تم مجھے پسند نہیں ہو، وہ تمہارا مسئلہ ہے نومی۔ کسی کو تم چاہنے سے روک نہیں سکتے۔ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی شجر سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی۔ نزہت نہایت جذباتی انداز میں بولتی چلی گئی اور نعمان اس کی جانب دیکھے بغیر اپنے کام میں مگن رہا۔ وہ دانستہ ایسا کر رہا تھا، ورنہ وہ خود بھی اس کے لیے دل میں مقام خاص پیدا کر چکا تھا، لیکن اظہار سے ڈرتا تھا۔ اس نے سارا کام مکمل کر کے ٹرالی گھسیٹتے ہوئے سلاخوں کے سامنے کھڑے ہو کر حسب معمول سپاہی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کام ختم۔ اس کی بات سن کر پولیس والے نے کوٹھڑی کا دروازہ کھولا اور انہیں وہاں سے باہر نکال کر دوبارہ کوٹھڑی کو مقفل کر دیا اور اگلی کوٹھڑی کو کھول کر دونوں کو صفائی کی غرض سے اس میں داخل کر کے باہر سے سلاخ دار دروازے پر تالا لگا دیا۔ وہاں 3 قیدی خواتین تھیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہی دیوار کے قریب جا کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ بھی جیلر صاحب کی تلقین تھی کہ جو ہی جیل انتظامیہ کا کوئی فرد کسی کوٹھڑی میں داخل ہو تو قیدی ان سے دور ہو کر فاصلے پر رہے۔ وہ تینوں خواتین بدحال دکھ رہی تھیں۔ سردی کی وجہ سے ان کے وجود اور چہرے بگڑے جاتے تھے۔ ان کال کوٹھڑیوں میں قید خواتین رومن دور کی یاد تازہ کر رہی تھیں۔ وہ خواتین تو خریدی اور بیچی جاتی تھیں اور انہیں آراستہ کر کے منڈیوں تک لایا جاتا تھا، لیکن ان خواتین کو اسی طرح سلاخ دار کال کوٹھیوں میں مقید کر لیا گیا تھا۔ وہ تینوں قطار میں کھڑی رومی دور سے بھی بدتر حالت میں اسی دور کی یاد تازہ کروا رہی تھیں، کیونکہ نعمان اور نزہت کو اب اس جیل کی نوکری نے پوری جیل یاترا کروا دی تھی، اس لیے وہ اس تمام صورتحال سے مانوس ہو چکے تھے۔ تم نے اپنے شوہر کو قتل کیوں کیا؟ نعمان نے اس مرتبہ نزہت سے سوال کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے خیالات کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ میں نے اگر غلط سوال کیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ نعمان نے اپنی ان ملاقاتوں میں پہلی مرتبہ اس کا نام لے کر بات کی تھی۔ اپنا نام نعمان کے منہ سے سن کر اس کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک پیدا ہوئی۔ یہ ایسی چمک تھی جو کسی فاتح کی آنکھوں میں فتح حاصل کرنے پر پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھی تھی۔ نعمان بھی اب اپنی ہمت کو مجتمع کر کے اس کی جانب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ دونوں کی نظروں کے ملن میں چاہت بھرے پوشیدہ پیغامات کی ترسیل تکمیل کو پہنچی تو دونوں نے اپنے کام پر نگاہیں کر لیں۔ وہ ایک دوسرے سے خسر پسر کے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ 3 قیدی عورتیں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ ان دونوں کی طرف ان عورتوں کا دھیان ویسے بھی نہ تھا۔ وہ شخص اسی قابل تھا کہ اسے اس دنیا سے فارغ کر دیا جائے نومی۔ نزہت نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ نعمان اس کی ایک ایک بات کو بغور سن رہا تھا اور اپنے فرائض منصبی پر بھی مکمل توجہ دیے ہوئے تھا۔ وہ فرش پر نیم گیلے کپڑے کا پونچھا لگا رہا تھا۔ وہ مجھے مارتا تھا، پھر نشہ کرتا تھا وہ۔ میں گھر گھر کام کرتی۔ ہماری شادی کو 4 سال ہوئے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے 25 سال بڑا تھا، پورے 65 سال کا تھا۔ یہ ہٹا کٹا اور تندرست۔ مجھے پیار اور امیدوں کے جھوٹے جال میں پھانس کر اس نے شادی کی تھی۔ اب صرف پیار اور امیدوں کے سہارے تو زندگی بتائی نہیں جا سکتی۔ پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے اور دن میں 3 بار یہ بدن کا دوزخ اپنا ایندھن مانگتا ہے۔
اوپر سے اس خبیث آدمی نے 1.5 लाख کا قرض مختلف لوگوں کا دینا تھا۔ جوا کھیل کر آمدنی ہوتی تو ٹھیک ہے، ورنہ سارا خرچ وہ میری کمائی سے کر رہا تھا۔ آمدنی اگر جوئے سے ملتی تو چرس خرید لاتا اور سگریٹ میں بھر بھر کر پیتا۔ وہ سرخ سرخ آنکھیں نکالے جھومتا رہتا اور اسے کوئی کام نہ تھا۔ مجھے بستر کی لونڈی سمجھ رکھا تھا اس نے۔ اور پھر سوچو ذرا نومی، میں بھی انسان ہوں، کب تک اس کے ظلم سہتی اور برداشت کرتی؟ اور پھر ایک دن جب میں نے اس کا کہا نہیں مانا اور اس کے سامنے بغاوت کر دی تو وہ مجھے مارنے کو اٹھا۔ لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے باورچی خانے سے فرائنگ پین اٹھائی اور بھرپور قوت کے ساتھ اس کے سر پر دے ماری۔ وہ چکرا کر گر پڑا تھا۔ نشے میں تو وہ تھا ہی، بے ہوش ہو گیا۔ سر ہلکا سا پھٹا تھا اس کا، کچھ خاص نہیں پھٹا تھا، ہلکا سا خون بہہ رہا تھا اس کے سر سے۔ لیکن میں اپنے آپ میں نہ تھی نومی۔ میں نے فوراً اسی جگہ گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اس کو بے ہوشی کے عالم میں پھینک کر گڑھا بند کر دیا۔ ہم کچی بستی میں رہتے تھے، ٹین اور مٹی کی اینٹوں سے بنا گھر تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ لیکن پھر جب مہینے گزر گئے تو اس کے جاننے والے دوست اور قرض خواہ اس سے ذاتی طور پر ملاقات کا تقاضا کرنے لگے تو میں کب تک بہانے بازیاں کرتی۔ بالآخر کسی نے اس کی رپورٹ پولیس میں درج کروا دی اور یوں پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا مارا، مجھ سے پوچھ گچھ کی اور میں نے اس کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا۔ پولیس کا ایس ایچ او کچی گولیاں کھیلا شخص نہیں تھا۔ وہ میری صورت دیکھ کر بھانپ گیا کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں، اور مجھ سے جو سب سے بڑی غلطی ہو گئی وہ یہ تھی کہ میں نے اس خبیث آدمی کی، جو میرا شوہر تھا، جس گڑھے میں میں نے اسے زندہ درگور کیا تھا، اس کی قبر کی اضافی مٹی وہاں سے نہیں ہٹائی۔ ایس ایچ او نے چارپائی کے نیچے جب فرش کو قبر کی مانند ابھرے ہوئے اونٹ کے کوہان کی مانند پایا تو اس کو شک ہو گزرا۔ اس نے لیڈیز پولیس بلوا کر مجھے فوری گرفتار کر لیا، اور پھر جب کھدائی کروائی تو وہاں سے میرے خبیث شوہر کی گلی سڑی بدبودار لاش برآمد ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے صاف پول کھول دیا تھا، اور بس میں نے چیخ چیخ کر عدالت میں اقرار کیا کہ میں نے ہی اس کا قتل کیا ہے۔ میں نے عدالت کو وہ تمام وجوہات بتائیں جو اس کے قتل کا سبب بنی، لیکن نومی، تمہیں تو معلوم ہے کہ عدالتیں جذبات اور اسباب پر اپنے فیصلے صادر نہیں کیا کرتی۔ ان کا کام تو بس ثبوتوں پر سزا کا حکم سنانا ہوتا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے نزہت کی آواز اب بھر آئی تھی۔ نعمان نے اس کی جانب سنجیدگی سے ایک بار دیکھا تھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ کیا بولتا؟ بھلا اس کے بعد اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ وہ خاموشی سے اپنا کام ختم کر رہا تھا۔ اس کا دل بھر آیا تھا، لیکن نزہت کی ہمدردی اور محبت سے بھرا ہوا دل۔ اس کے دل میں نزہت نے اپنے لیے ایک مقام بنا لیا تھا۔ دھوبی گھاٹ کی گاڑی وہاں بدھ کے روز آئی تھی۔ نعمان اور نزہت کو کام کے دوران چائے کا وقفہ تھا، اور سپاہی جیل خانہ کی مسجد میں فرائض ادا کرنے چلا گیا تھا۔ ویسے بھی تمام کال کوٹڑیوں کی کنجیاں تو اس کے پاس ہی تھیں۔ نزہت کو اب ویسے بھی اس جیل میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ وہ اپنی 8 گھنٹے کی ملازمت کے اوقات میں خوش تھی۔ اس طرح اسے سیم زدہ کوٹڑی میں رہنے سے نجات مل چکی تھی۔ وہ سارا دن کام کرتی، کام کرنے کی وہ یوں بھی عادی تھی۔ گھر گھر کام کرنا اس کا سابقہ پیشہ رہا تھا، اور اس میں وہ کسی قسم کی قباحت نہ محسوس کرتی۔ ویسے بھی حسب وعدہ نزہت کو نعمان نے ایک آرام دہ فوم والی پکی چارپائی اور ایک گرم لحاف تحفہ کر دیا تھا۔ جیلر صاحب نے نزہت کے لیے چارپائی کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ سب فادر پترس کی خاص سفارش کی بدولت ہوا تھا۔ نزہت نے جیل میں کپڑے دھونے کی بات بھی جیلر سے کی تھی، اور ایک چھوٹا سا دھوبی گھاٹ کھلوانے کی درخواست بھی کی تھی، لیکن جیلر نے فوری انکار کر دیا تھا۔ نزہت نے دھوبی گھاٹ والی گاڑی میں قیدیوں کے کپڑے لے جانے اور واپس لانے کا کہا تھا، لیکن جیلر نے اس پر بھی اتفاق نہیں کیا تھا۔ یوں نزہت کے لیے دھوبی گھاٹ سے فرار کا راستہ بھی اب ممکن نہیں تھا، لیکن وہ اب بھی اس جیل کی 4 دیواری سے آزادی چاہتی تھی۔ اس کا ذہن اب ہر وقت اس جیل سے فرار کے منصوبے سوچا کرتا۔ اب تک وہ اس کال کوٹڑی میں تنہا قید تھی، کسی اور کو اس کے ساتھ نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کے اچھے رویے کی بدولت پولیس اہلکار اب اس پر شک بھی نہیں کرتے تھے۔ خواتین جو پولیس فورس کا حصہ تھیں، اس جیل میں وہ بھی تعینات تھی، اور وہ بھی اب نزہت پر شک نہیں کرتی تھیں۔
انہیں بھی نزہت کی زندگی کی کہانی کا بخوبی علم تھا، گو کہ وہ اپنے دل میں نزہت جیسی خواتین کے متعلق نرم گوشہی رکھتی تھیں، لیکن اپنے فرائض منصبی سے مجبور تھیں۔ اگر جیلر بھی خود مختار ہوتا تو وہ ایک دن بھی نزہت جیسی عورتوں کو اس قید و بند کی صحبتوں میں زندگی برباد کرنے کی اجازت نہ دیتا، بلکہ زندگی میں ایسی عورتوں کو سدھرنے کا ایک موقع فراہم کرتا تاکہ یہ خواتین اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنی زندگی نئے سرے سے گزار سکیں۔ لیکن سب انسانوں کے بنائے قوانین کے ہاتھوں مجبور اور جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ پابند تھے اور کوئی بھی کلی طور پر خود مختار نہیں تھا۔ مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے نومی، نزہت نے نعمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک اس بات کا عکاس تھی کہ وہ نعمان کو دل وابستگی سے دیکھ رہی تھی۔ نعمان بھی اس کی محبت کا اسیر ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کی بات نزہت پر عیاں نہیں کی تھی۔ وہ اس سے دل کی بات کہنے میں ابھی بھی جھجک رہا تھا۔ یہی اس کی فطرت تھی۔ وہ اپنی فطرت سے ابھی تک لڑ نہیں سکا تھا۔ بھلا انسان اپنی فطرت سے لڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ کہو نزہت، لیکن اس بات کو کہنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا مقام ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ اس کی یہ بات سن کر نعمان چائے کی چسکی لیتے لیتے رک گیا تھا۔ چند لمحے توقف میں بیت گئے، پھر اس نے نزہت کی جانب دیکھے بغیر کہا، کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ ہاں، نزہت پرعزم انداز میں بولی۔ میرے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے، وہ بولی تھی، کیونکہ عورت اپنے دل کی بات ہر ایک سے نہیں کرتی، اور میں بھی ایک عورت ہوں۔ نعمان نے اس مرتبہ اس کے سراپے پر ایک نگاہ عمیق ڈالی تھی۔ اس مرتبہ اس نے نزہت کو خاص نظر سے دیکھا تھا، اس نظر سے جو ایک چاہنے والا اپنی محبوبہ کو دیکھتا ہے۔ نعمان نے اپنے قلبی احساسات کو مجتمع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں تمام عمر اکیلا رہا ہوں۔ میں انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے چچا نے مجھے زبردستی اپنے طور پر سفارش کرتے ہوئے یہاں جیل میں خاکروب بھرتی کروا دیا۔ وہ خود بھی یہاں خاکروب تھا، لیکن وہ اسی میں بہتری سمجھ رہا تھا کہ مجھے خاکروب بھرتی کروا دے، کیونکہ اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تنگ دستی اور فاقہ کشی سے مرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان خاکروب بن جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ غربت کے ان نامساعد حالات میں مجھے ابا کا سہارا بنا ڈالے۔ وہ اپنے اس فیصلے میں صحیح تھا یا غلط، اس سے قطع نظر میرے خوابوں کو چکنا چور کرنے والوں میں اس کا نام سر فہرست ہے۔ ہم خاندانی خاکروب ہیں، کیا ہمارے مرد، کیا ہماری خواتین۔ اکثر جب اسکول سے بچوں کو چھٹی ہوتی تو ہم سوچا کرتے تھے کہ اس مرتبہ چھٹیوں پہ ہم یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے، لیکن یہ ممکن نہ ہو پاتا، کیونکہ ہمارے والدین ہمیں اپنے ساتھ خاکروبی میں لگا لیتے تھے، اور یوں ہم اپنے دل کی بات دل میں ہی دفن کیے رکھتے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیتے تھے، بس دل ہی دل میں کڑتے رہ جاتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں حسرت و یاس کے آنسوؤں سے نم دکھائی دینے لگی تھیں۔ نزہت اس کی ایک ایک بات کو بغور سن رہی تھی۔ وہ آگے بولتا رہا، میں شاید اپنے خاندان میں زیادہ حساس تھا۔ جب تک ابا زندہ رہے میں نے ساری آمدنی لا کر ان کے قدموں میں رکھ دی۔ وہ میرا خیال بھی رکھتے تھے، میری خوراک اور لباس پر خاص توجہ دیتے تھے، اور میرے لیے اس وقت یہی کافی تھا۔ پھر وہ خداوند کو پیارے ہو گئے، اور اس وقت تک سب بہن بھائی بھی خاکروبی کے پیشے سے وابستہ ہو چکے تھے۔ مجھے اب اپنا آپ سنبھالنا تھا۔ بہت مرتبہ خیال بھی آیا کہ شادی کر لوں، مگر یہ سوچ کر ہمت نہ بڑھی کہ میری اولاد بھی خاکروب ہی بنے گی، وہ کون سا کوئی عزت دار پیشہ اختیار کرے گی۔ اس لیے میں نے تمام عمر اپنی ذات میں مقید رہتے گزار دی۔ ضروری نہیں کہ کسان کا بیٹا کسان ہی بنے، ترخان کا ترخان اور خاکروب کا خاکروب۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نومی، بولو، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ نزہت نے اس مرتبہ لوہے کو گرم دیکھ کر نومی کے دل پر ضرب لگائی تھی۔ نومی نے معنی خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں اشک اترے ہوئے تھے۔ نزہت کی دلائی امید نے اسے ایک پیغام سحر دیا تھا۔ وہ جذبات میں نزہت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بولو نزہت، تمہیں میرا کیسا ساتھ چاہیے؟ میں اپنا ارادہ پکا کر چکی ہوں، میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، میں باقائم ہوش و حواس تم سے آج یہ بات کہتی ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ بتاؤ، تم میرا ساتھ دو گے؟ وہ چند سائتے سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا چہرہ نزہت کی جانب پھیر کر کہا،
हाँ, मैं तुम्हारा मुकम्मल साथ दूंगा। नौमी, मुझे 14 साल की कैदोबंद की सज़ा सुनाई गई है और अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। तुम्हारी उम्र 48 साल है और मैं इस वक्त 40 साल की हूँ। 14 साल बाद तुम 62 साल के बूढ़े हो जाओगे और मैं 54 साल ढलती हुई बुढ़िया। यूँ हमारा सारा जीवन इस जेल की काल कोठड़ी में एक दूसरे को हसरत भरी निगाहें डालते बीत जाएगा। वो बोलती रही और नौमान उसे बगौर सुनता रहा। तब तक सारा जीवन यूं ही बीत जाएगा। मैंने उस खबीस जालिम जॉर्ज को, जो मेरा साबिका शौहर था, इसलिए जान नहीं छुड़ाई थी कि तमाम उम्र यहाँ इन गली सड़ी दीवारों के दरमियान रहकर अपना जीवन बर्बाद कर दूं। तो फिर हम इन हालात में शादी कैसे कर सकते हैं नुज़हत? यही बात सोचकर तो मैं तुमसे अपने दिल की बात अब तक न कर सका। वो निहायत आहिस्ता से बोला, इसके लिए मेरे पास एक मंसूबा है। मुझे तुम यहाँ से फ़रार करवाने में मदद दोगे। वो कैसे? नौमान ने हैरत से नुज़हत को तकते हुए पूछा। कोठड़ी नंबर 18 में जो बूढ़ी औरत कैद है, सुना है डॉक्टरों ने उसकी बीमारी को लाइलाज करार देते हुए उसे जवाब दे दिया है। वो औरत भी क्रिश्चियन है, उसका वाली वारिस भी कोई नहीं है। वो कुछ दिनों की मेहमान है क्योंकि उसे अब सख्त नमूनिया का दौरा पड़ा है। ठंड से वो कुछ दिनों में मरने वाली है। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? नौमान ने उसकी जानिब हैरत भरे अंदाज में देखते हुए सवाल किया। वो उसकी तरफ गुस्से के आलम में घूरते हुए बोली, अपना ध्यान चाय पीने में रखो और मेरी किसी बात पर अपने चेहरे पर तासुरात पैदा ना करो और गौर से मुझे खामोशी से सुनते रहो, वरना दोनों पहरेदार सिपाही शक करेंगे। वो जेल की छतों पर कनखियों से ताड़ते रहते हैं। होश के नाखून लो। ओह हाँ, वाकई तुम ठीक कह रही हो। नुज़हत की बात पर नौमान ने तायद की। फिर वो चाय की एक चुस्की भरते हुए इस अंदाज में खुसर खुसर करने लगी कि उसके लब अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिलते मालूम होने लगे और कोई भी देखने वाला ये तासुर कायम न कर पाता कि वो हनूज नौमान से बात कर रही है। तो फिर करोगी क्या फरार के लिए? नौमान ने भी इस मर्तबा अपना सर झुकाकर यूं बात की थी कि उसके भी लब नहीं हिले थे। नुज़हत ने उसे सताइश भरी नज़रों से देखा और ख़ुद भी अपना सर झुकाकर बोली, मैं उस औरत के मरने का इंतज़ार करूंगी। और फिर? नौमान ने पूछा। और फिर जब उसकी लाश ताबूत में डाल दी जाएगी तो मैं भी उस ताबूत में उस लाश के हमरा लेट जाऊंगी। क्या? नौमान के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। चीखो मत, नुज़हत उसे डांटते हुए बिनबिनाई। पहले मेरी बात गौर से सुन लो। तुम शाम 5 बजे यहाँ से छुट्टी करते हो। रात को उस औरत का ताबूत कब्र में उतार दिया जाएगा और आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं। सर्दी में रात फौरी हो जाती है। मसीही कब्रिस्तान यूं भी वीरान पड़ा रहता है। तुम दफन के बाद आधे घंटे में वहां आओगे और मुझे कब्र खोदकर निकाल लोगे और हम दोनों यहां से फरार हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? नौमान ने उसकी जानिब देखे बगैर कहा। दिन के वक्त अगर यहाँ सिपाहियों ने तुम्हें काल कोठड़ी में ना पाया या अगर तुम मेरे साथ काम पर ना हुई तो वो तुम्हें तलाश करते फिरेंगे। फिर तुम क्या करोगी? ये मेरा दर्द सर है नोमी। अगर वो मुझे तलाश भी करेंगे तो उन्हें ये गुमान नहीं होगा कि मैं उस बुढ़िया की लाश के साथ ताबूत में हूँ। अब ये राज सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं। हाँ ये तो है, लेकिन फिर से सोच लो, क्योंकि मंसूबा ख़तरनाक है। अगर तुम्हारा चंद मिनटों में दम घुट गया तो क्या करोगी? तुम अकल से पैदल हो, बिल्कुल पैदल। 1 डेढ़ घंटे तक तो मैं सह लूँगी। उस वक्त के दौरान भी तुम अपना काम मुकम्मल कर सकते हो। ये लोग औरत के जनाजे को रात का अंधेरा फैल जाने से पहले दफन नहीं करेंगे, इसलिए तुम इस बात की फिक्र ना करो। मैं अपना बंदोबस्त खुद कर सकती हूँ। तुम बस नज़र रखना ताबूत और उसके मिट्टी में दबाए जाने पर। अब तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत पर मुनहसिर है कि मैं जिंदा रहती हूँ या मुर्दा। नौमान को नुज़हत का बनाया हुआ मंसूबा बहुत ख़तरनाक मालूम हो रहा था। वो सोच रहा था कि नुज़हत ये सब कैसे कर गुजरेगी। एक मुर्दा औरत के साथ एक लम्हा भी अंधेरे तारीक ताबूत में गुजारना उसके लिए क्यों कर मुमकिन होगा। लेकिन वो अपनी हिम्मत को मुश्तमा करते हुए बोला, ठीक है, मैं इस मंसूबे में तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ जीवन भर जीने मरने के लिए तैयार हूँ। वो ये बात अपने ठोस इरादे से कह रहा था। मैं भी नौमी तुम्हारे लिए जीने मरने की कसम खा चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए ही जीऊँगी, सदा तुम्हारे साथ। वो दिल ही दिल में फूले ना समाते हुए बोली,
اس کا تیر نعمان پر عین نشانے پر لگا تھا، کیونکہ اسے نعمان کو محض استعمال کرنا تھا۔ نعمان کا بھی زندگی میں نہ آگا تھا نہ پیچھا، اور یہ شخص کام کے لیے اس کا بہترین انتخاب تھا۔ وہ نعمان کو چکمہ دے کر بعد میں کسی اور شہر بھی جا سکتی تھی، اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کر سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے منصوبے تھے، وہ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اس دنیا کے مظالم نے اسے جینا سکھا دیا تھا۔ اپنی ماضی کی غلطیوں کو اب وہ سدھارنا چاہتی تھی۔ اسے مرد ذات سے نفرت تھی، اور نعمان بھی تو ایک مرد ہی تھا۔ بھلا وہ اسے دل کیوں دے بیٹھتی؟ وہ تو ایک آزاد پنچھی کی مانند آزاد فضاؤں میں اڑنے کے خواب بن رہی تھی، اور وہ یہ طویل عرصے سے کر رہی تھی، جب سے اس نے جارج سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی تب سے۔ 4 دن بعد جیل میں خبر عام ہو گئی کہ کوٹھڑی نمبر 18 کی بڑھیا رات کو سوئی تو اسے صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ وہ رات کو ہی کسی لمحے مر گئی تھی۔ صبح اس کی ساتھیوں نے شور مچا کر پہرے داری پر مامور پولیس کی ایک خاتون کو مطلع کیا تھا کہ جس نے جیلر کو بڑھیا کے مرنے کی رپورٹ دی۔ جیل میں کسی قیدی کا مر جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ پورے ملک میں کسی عام شہری کے مر جانے کی خبر بھی کوئی خاص اہمیت کی حامل نہ تھی۔ لوگ بم دھماکوں اور دیگر نوعیت کی دہشت گردیوں کی بھینٹ چڑھ جایا کرتے تھے، جو حکام بالا کے لیے ایک عام سی بات ہوتی تھی۔ نہ حکومت ان واقعات پر سنجیدہ ہوتی، اور نہ ہی عوام کی حفاظت کے محکمے سے کوئی صاحب منصب شخصیت احتجاجاً استعفیٰ دیتی۔ ان عوامی اموات کو معمول کی اموات تصور کیا جاتا تھا۔ عوام کی حفاظت سے زیادہ صاحب اقتدار طبقہ اپنی حفاظت کی فکر میں لاحق رہتا۔ عوام الناس کی فلاح و بہبود کی جگہ ذاتی تجوریوں کے بھرے جانے کی فکر نے اپنا مقام بنا رکھا تھا۔ ایک عام قیدی سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کر مر جائے یا گلی کا کوئی کتا بلی مری جائے، ایک برابر تھا۔ اس روز ایک تابوت میں بڑھیا کو لٹا دیا گیا تھا۔ نعمان نے اس دن چھٹی کی تھی۔ اس کی طبیعت خراب تھی۔ نزہت دل ہی دل میں خوش تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ نعمان نے چھٹی کیوں کی ہے۔ وہ پولیس کی نگاہوں میں آئے بغیر اپنا کام اطمینان سے کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے بھی اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا، کیونکہ یہ نعمان اور اس کا مشترکہ کام تھا۔ وہ سب سے پہلے صفائی کی ٹرالی گھسیٹ کر جیل کے کمرے تک پہنچی۔ وہاں اس نے پہرے پر کھڑے ایک سپاہی سے اجازت طلب کی کہ وہ اسے جیلر سے ملاقات کرنے دے۔ سپاہی اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کر اس نے اسے جیلر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ جاؤ بی بی۔ وہ جیلر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سلام جیلر صاحب۔ حضور، آج میرا ساتھی خاکروب نہیں آیا تو میں بھی آج چھٹی کر لوں جی۔ جیلر نے اس کی جانب اچٹتی نگاہ ڈالی اور پھر چند رسمی جملوں کی ادائیگی پر اکتفا کیا۔ نزہت، تمہارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے۔ بہرحال آج تم چھٹی کر لو، لیکن کل سے کام پر رہنا۔ جب تک وہ جملہ مکمل کیے بغیر کرسی سے فوری اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ انتہائی عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ جیلر کی طرف سے آج کام سے چھٹی کی اجازت ملنا دراصل نزہت کے لیے اس جیل سے ہمیشہ کے لیے آزادی کا پروانہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں پھولی نہ سماتی ہوئی جیلر کے دفتر سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پہلے سے ہی مکمل تیاری کر کے نکلی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں بچھونے اس انداز میں بچھا رکھے تھے کہ دیکھنے والوں کو یوں دکھائی دیتا کہ جیسے وہ وہاں سو رہی ہے۔ وہ ٹرالی گھسیٹ کر اپنے کمرے کے قریب سے ہوتی ہوئی گزری تھی۔ اس کی کوٹھڑی سے 10 قدم دور ایک سپاہی عورت پہرے پر کھڑی تھی۔ وہ اس پہرے دارنی سے مخاطب ہوئی، میری کوٹھڑی کا دروازہ کھول دیں، آج میں نے جیلر صاحب سے چھٹی لے لی ہے، میں یہ سامان رکھ کر واپس آتی ہوں۔ اس عورت نے کوٹھڑی کا تالا کھول دیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نزہت، تم سامان چھوڑ کر آؤ تو دروازے کو خود مقفل کر دینا، میں بعد میں چیک کر لوں گی۔ بی بی جی، میں نے آج نیند کی گولی کھا رکھی ہے، کیونکہ میرا سر بہت بھاری ہے اور طبیعت خراب ہے۔ میں فوری سو جاؤں گی، ورنہ آج چھٹی نہ کرتی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی تم نے کبھی اپنے کام سے چھٹی نہیں کی۔ خدا تمہیں صحت یاب کرے۔ آج نہ جانے کیسا دن ہے، بری خبریں ہی آ رہی ہیں۔ پر خدا کو جو منظور، سپاہی عورت نے نہایت افسردہ لہجے میں کہا، بی بی جی، وہ میرا خیال ہے کہ جیلر صاحب نے آپ کو بلایا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ اوہ ٹھیک ہے، تم یہ سامان چھوڑاؤ۔
और वापस आकर खुद ही दरवाज़ा बंद कर लेना और सो जाना। मैं जेलर साहब के पास से होकर आ जाती हूँ। ये कहकर वो सिपाही खातून वहाँ से जेलर के दफ्तर की जानिब चल पड़ी। नुज़हत ने खाकरूबी के सामान वाली ट्राली फौरी आगे बढ़ा दी। उसकी मंजिल अब वो कमरा था जहाँ उस बुढ़िया का ताबूत रखा था। उसने ट्राली उस कमरे में रखी जहाँ से रोज़ाना वो और नोमान मिलकर उठाते थे, और फौरी साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। अब वो एक तारीक कमरे में तन्हा खड़ी थी। उसने अपने अकब से कमरे का दरवाज़ा हौले से बंद कर दिया। अब कमरे में मुकम्मल सकूत और तारीकी का आलम था। नोमान ने उसे ये कमरा दिखा रखा था। किसी वक्त ये कमरा कबाड़ खाना था, लेकिन अब इसमें सिर्फ मुर्दा कैदियों की लाश या ताबूत लाकर रखे जाते थे और इधर से ही उन्हें सुपुर्द खाक करने के लिए ले जाया जाता था। थोड़ी देर में वो अब अंधेरे में देखने के काबिल हो गई थी। उसने ताबूत देखकर उसका ऊपरी ढक्कन सरकाया और बर्क रफ्तारी से एक गहरा सांस भरते हुए ताबूत में दाखिल हो गई, और फिर उस ताबूत का ऊपरी ढकना दोबारा से सरकाकर बंद कर दिया। वो दुबली पतली थी और ताबूत में उस दुबली पतली नुज़हत के लिए गुंजाइश मौजूद थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कुछ आवाज़ें उसकी समात से टकराईं। अब फारिग करो और कील ठोंको और इसे बंद करो, हमें इसे फौरी ले जाना है, जेलर साहब का हुक्म है। ये किसी सिपाही की आवाज़ थी। फिर उसे ताबूत पर किसी के ज़ोर ज़ोर से कील ठोंकने की आवाज़ आई। उसने अपने कानों पर उंगलियां रख ली थीं। उसे मालूम था कि अब ताबूत मुकम्मल बंद हो चुका है। अभी वो थोड़ी देर के लिए अपने कानों को सुनने के काबिल बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ थी कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने ताबूत पर कुछ डाला है। ताबूत में यूं घुप अंधेरा छा गया। फिर किसी ने ताबूत को मजबूत हाथों से सरकाया, और फिर नुज़हत ने महसूस किया कि वो ताबूत हवा में मुअल्लक होता चला जा रहा है। वो समझ गई थी कि अब ताबूत कब्रिस्तान की जानिब ले जाया जा रहा है। कनीसा के कब्रिस्तान तक जाओ और तुम चारों को ही इसे ले जाना है। हम में से सिर्फ 2 सिपाही साथ होंगे। ये किसी पुलिस एहलकार की आवाज़ थी। नुज़हत दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी। खुदा करे कि नोमान बरवक्त पहुंच जाए। मुझे अपने हौसले बुलंद रखने हैं, सांसें बहाल रखनी हैं। अब मेरे फरार का वक्त आ गया है। मैं आज़ाद हो जाऊंगी, आज़ाद, बिल्कुल आज़ाद। वो दिल ही दिल में अपने आप से गोया हुए जा रही थी। उसे यकीन था कि नोमान ने इंतहाई गहरी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए आज जेल से छुट्टी की थी। यूं वो उस पर आज़ादी से नज़र रख सकता था और बरवक्त आकर उसे कब्र खोदकर ताबूत से आज़ाद करवा सकता था। नोमान उसके साथ मुखलिस था। उसे इस बात का मुकम्मल यकीन था। थोड़ी देर में उसे कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया गया। क्योंकि अब दुआया कलमात की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आवाज़ बहुत आहिस्ता थी, क्योंकि अब उसके कान बंद हुए जा रहे थे और इस मौके पर वो किसी तरह की जुम्बिश नहीं करना चाहती थी। उसे अब साफ महसूस हो रहा था कि ताबूत को अब कब्र में उतारा जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ताबूत की ऊपरी सतह पर हल्के हल्के धमाके शुरू हो गए। वो समझ गई थी कि अब मनो मिट्टी उस ताबूत पर डाली जा रही है, और फिर यकलख्त खामोशी तारी हो गई। अंधेरा और खामोशी। अब सिर्फ 15-20 मिनट का सब्र बाकी था, और फिर वो आज़ाद पंछी की मानिंद दुनिया की खुली फिजा में उड़ती फिरेगी। आजा ना नोमान, मैं तुम्हारे भरोसे पर अब यहाँ पड़ी हूँ। मुझे यकीन है मेरी जान, तुम ज़रूर आओगे। देखो तो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हमने एक दूसरे के लिए जीने मरने का अहद किया है। अब वक्त पर आ जाना। वो दीवानगी के आलम में खुद कलामी करती चली गई। वो खुद को अपने आप से बातें करते हुए तसल्लियाँ दिए जा रही थी। उसे अंदाज़ा था कि अब आधा घंटा गुजर गया था। आधा घंटा गुजर चुका है। नोमान, अब जल्दी से तुम्हें आना होगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी और मेरी हालत गैर होना शुरू हो जाएगी। नोमान, नहीं नहीं। फिर जैसे उसे याद आ गया कि अभी उसे बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है। मनो मिट्टी दबे उस ताबूत में कैद। उसका अब पसीना पानी की मानिंद बहना शुरू हो चुका था। वो पसीने में शराबूर थी। उसने अपने हाथ से माथे और आंखों की जानिब बहता पसीना साफ किया। ताबूत में पड़े मज़ीद कुछ वक्त गुजार लेने के बाद अब उसे यहाँ हब्स दम की कैफियत महसूस शुरू हो गई थी। अब उसकी सांसें गैर मुस्तहकम हुई जा रही थीं, लेकिन अभी तक ऊपरी सतह से उसे मिट्टी खोदने की आवाज़ नहीं आई थी।
बाहर कोई नहीं है, हर सू सन्नाटा है। मैं सुन सकती हूँ, सब सुन सकती हूँ। फिर वो आया नहीं अभी तक। नुज़हत का अब दम घुटने लगा था, लेकिन वो जवां हिम्मती से अपने अवसान पर काबू किए हुए थी। मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए, यकदम जैसे उस पर पागलपन की सी कैफियत तारी हो गई थी। मुझे इस ताबूत से निकाल हरामखोर नोमी, अपना वादा पूरा कर। मैं सारी रात यहाँ पड़ी नहीं रह सकती। डरपोक कुत्ते, जल्दी आकर निकाल मुझे। अब वो ज़ोर से चीखने लगी थी। फिर एक ख्याल उसके दिमाग में सरायत कर गया। उसने अपनी कमीज से एक दिया सलाई निकाल कर सुलगाया। वो बुझ गई और उसके धुएं की वजह से वो अब खांसने लगी। खांसी बहाल करके उसने एक और दिया सिलाई सुलगाई। माचिस की तीली सुलग उठी और ताबूत में रोशनी फैल गई। उसकी वहशत में कदरे कमी हुई। उसने साथ लेटी लाश के चेहरे से हौले से कफन का कपड़ा हटाना शुरू कर दिया। जो ही उसका कपड़ा हटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खौफ और दहशत से उसकी चीखें निकल गईं। वो अपने साथ लेटे नौमान को मुर्दा हालत में देखकर जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, लेकिन अब उसकी चीखें सुनकर यहाँ से फरार करवाने वाला कोई नहीं था।